بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ ایمن اردو لیب کے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق خداوندی کا ایک جز جنات بھی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن پاک کی سورہ الرحمن کی تلاوت سنا رہے تھے، اور وہ سب انتہائی ادب اور خاموشی سے سن رہے تھے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کا مطلب ہے اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی خاموشی دیکھ کر فرمایا، تم لوگوں سے اچھے تو جن تھے۔ جب ان کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی جاتی تو کہتے تھے، بے شک کوئی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس سے ہمیں بات کا پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک رہے ہیں، اس لیے ان میں سے بعض کو اصحاب جنات کہا جاتا ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہے کہ اصحاب جنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کے غرض سے طائف تشریف لے گئے تو انہیں پیغام حق پہنچایا، لیکن وہ لوگ سرکش ہو گئے اور آپ کی شان میں گستاخی کی، اور شہر کے آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی زخمی ہو گئے۔ اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہلا کے مقام پر قیام فرمایا۔ وہاں ایک کھجوروں کا باغ تھا۔ رات کے انتہائی قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز میں کافی طویل قرات فرماتے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب سے جنات کا گزر ہوا اور وہ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو غور سے سنتے رہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو وہ وہاں سے چلے گئے اور اپنے لوگوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ ہم نے ایک شخص کو موسیٰ جیسا کلام فرماتے سنا ہے، یہ اسی رب کی جانب سے ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ احقاف کی آیت نمبر 29-30 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے کچھ جنات کو تمہاری طرف بھیجا کہ وہ قرآن سنیں، جب انہوں نے سنا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، خاموشی سے سنو، اور جب انہوں نے نتیجہ اخذ کر لیا تو وہ اپنے لوگوں کے پاس ان کو آگاہ کرنے پہنچے اور کہا، اے ہمارے لوگوں، اللہ کے اس پیغمبر کی طرف متوجہ ہو اور اس پر ایمان لے آؤ، بے شک اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچانے والا ہے، تاکہ تم کو سخت سزا کی تکلیف سے بچائے۔ یہ وہ جنات ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور ان پر ایمان لائے۔ بے شک انسانوں کی طرح جنات کے دل بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر رہتے ہیں۔ شاید یہ وہی جنات ہیں جو نہ صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لائے بلکہ ان کے قریب رہنے لگے۔ جی ہاں، ہم یہاں ایک ایسی جگہ کا ذکر کرنے والے ہیں کہ اس جگہ کی پراسراریت سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، بلکہ اپنی آنکھوں سے اس جگہ کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے۔ اس جگہ کو وادی جن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ یہ وادی مدینہ منورہ سے 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور وادی جن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس جگہ کے بارے میں سعودی عرب کے لوگوں کا تصور یہ ہے کہ یہاں جنات آباد ہیں اور کسی بھی صورت میں لوگوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتے اور جلد سے جلد انہیں باہر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں داخل ہونے والی کسی بھی گاڑی کو اگر بند بھی کر دیا جائے تو وہ فوراً خود بخود باہر کی جانب چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب اس وادی میں یہ خصوصیت اپنے پورے کمال کے ساتھ موجود ہے، جبکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں یہ خصوصیات ہرگز نہیں پائی جاتی۔ پوری دنیا میں ایسے کئی مقامات ہیں
جن کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، لیکن وہ ایسی خصوصیات کے حامل ہرگز نہیں جیسا کہ وادی جن۔ دن کے وقت اگرچہ بالکل سناٹا طاری رہتا ہے، لیکن رات کے اوقات میں یہاں رہنے والوں کو انتہائی حیرت انگیز تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تجربات میں عجیب و غریب آوازوں کے علاوہ آگ کے شعلوں کا ایک دم سامنے آ جانا شامل ہے۔ یوں تو عرب کے تپتے صحراؤں میں بچھا ہوا سعودی عرب تاریخی اور مذہبی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حج عمرہ گئے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے مذہبی فرائض انجام دہی کے بعد اس پر اسرار وادی جن کی زیارت کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی جستجو انہیں وہاں کھینچ لاتی ہے۔ 21ویں صدی کے اس دور میں جہاں انسان اپنی عقل و تجربے کو ہی اپنے ارد گرد موجود اشیاء کو پرکھنے کی کسوٹی سمجھنے لگا ہے، تو ان کے لیے وادی جن کی حقیقت کو سمجھنا اور اس پر یقین کرنا بہت دشوار ہوتا ہے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہ کر لیں۔ وادی جن کی حقیقت کچھ یوں ہے، یہاں پر آپ اپنی گاڑی کے انجن کو بند بھی کر دیں اور اس کے گیئر کو نیوٹرل پر رکھ دیں، تب بھی آپ کی گاڑی خود بخود 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ 14 کلومیٹر تک جاری رہتا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ وادی جن میں گاڑی کا انجن بند کر دیا جائے تو وہاں چڑھائی ہونے کے باوجود گاڑی نیچے سے اوپر کی جانب چلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی 120 فی گھنٹے کی رفتار سے۔ یہاں وادی جن کے مطابق ایک اور بات بھی ہے، اگر آپ گاڑی کے انجن کو بند کیے بغیر اس کو وہاں سے گزاریں گے تو وہ گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز نہیں چل پائے گی، لیکن اگر گاڑی کا انجن بند کر دیا جائے تو وہ خود بخود ہی 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 14 کلومیٹر تک چلتی ہے۔ اور وہاں کے لوگوں میں وادی جن کے حوالے سے مختلف باتیں مشہور ہیں، جن کا ماننا ہے کہ یہاں جنات رہتے ہیں جو کہ یہاں کسی کی موجودگی کو پسند نہیں کرتے اور گاڑیوں کو باہر کی جانب دھکیل دیتے ہیں، اس لیے اس وادی کو وادی جن کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو سائنس اور ٹیکنالوجی پر زیادہ اعتماد رکھتے ہیں وہ ان واقعات کی زمین میں پائے جانے والی مقناطیسی کشش کو سمجھتے ہیں، لیکن اس جگہ میں جوڑے گئے دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا ہرگز مناسب نہیں ہوگا کہ یہاں جنات موجود ہی نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی وادی جن کی کچھ معلومات۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آدم کی غفلت اصل میں خدا کی مصلحت تھی۔ آدم کی غفلت اصل میں خدا کی مصلحت تھی تاکہ انسان کو یہ سمجھایا جائے کہ غلطی فطرت ہے، توبہ قدرت ہے اور معافی رحمت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔